ہم سب جو عمومی طور پہ ہم بچپن سے ایک ہمارا دینی ورلڈ ویو بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں ہمیں سنتے چلے آتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کے کچھ مراحل ہیں، اس میں پیغمبر کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے بھئی آپ وہ غار حرا میں جاتے تھے یا باقی اس طرح. تو بظاہر جو تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہے تو اللہ کا انتخاب، لیکن یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ مطلب وہ سگنلز کی تلاش کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبوت عطا کر دیتے ہیں. کیا یہ عمل یک طرفہ ہوتا ہے یا کسی حد تک دوسری طرف سے بھی کوئی اکتساب ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ آخری درجے میں یک طرفہ ہے، آخری درجے میں محبت ربانی ہے، آخری درجے میں خدائی انتخاب ہے. اس میں بندے کی طرف سے کچھ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا باقی پیغمبر، سب کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے کہ ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی یہاں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی کہ میں کوئی مراقبے کر لوں، میں کوئی ریاضت کر لوں، میں کوئی مشق کر لوں، میں کوئی بہت زیادہ عبادت کر لوں تو میرے لیے آسمان تک رسائی کا دروازہ کھل جائے گا. اس کا کوئی تصور قرآن مجید میں نہیں ہے. جو چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں جیسے سیدہ مریم کے معاملے میں یا اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے معاملے میں، وہ سب پیغمبر کو سامنے رکھ کر ہدایت دی جاتی ہے. یعنی وہ گویا پیغمبر کی شخصیت کا انتخاب ہو گیا ہے، اس کے لوازم کی حیثیت رکھتے ہیں. پیغمبر کے بارے میں کسی کو کچھ کہنا ہے، پیغمبر کو کوئی حفاظت فراہم کرنی ہے، پیغمبر کی پیدائش کے کچھ مراحل میں دوسرے شریک ہونے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن وہ بھی اس ذات کو سامنے رکھ کے ہوتی ہے. نبی تو ایک منصب ہے جس پر اللہ تعالیٰ فائز کرتے ہیں کہ وہ جائے اور جا کر لوگوں کی رہنمائی کرے. لیکن یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ نبی کی تعریف نہیں کی گئی، نبوت کی حقیقت بتائی گئی. حقیقت بیان کی. یعنی نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ مخاطبہ الہی. نبوت جب ایک منصب کی حیثیت سے زیر بحث آتی ہے تو اس کی تعریف میں نے دین حق کے زیر عنوان کی ہے. یہاں یہ بتایا ہے کہ اصل کیا ہے، کیا چیز ہے نبوت. یعنی ایک انسان میں، میرے جیسے ایک انسان میں، آپ جیسے ایک انسان میں، کسی بڑے سے بڑے حکیم میں، فلسفی میں، سائنسدان میں اور پیغمبر میں کیا فرق ہے؟ یعنی سائنسدان ہو، حکیم ہو، فلسفی ہو، کوئی بڑے سے بڑا شخص ہو، ادیب ہے، شاعر ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بالقوہ چیزیں رکھی ہیں، اندر الہام کر دی ہیں، صلاحیتیں بھی اللہ کا الہام ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے. یعنی میرے اندر جو ایک روحانی، عقلی، اخلاقی شخصیت رکھی گئی ہے، یا مجھے جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، یا مجھے جو ملکات عطا فرمائے گئے ہیں، وہ نشو و نما بھی پاتے ہیں، وقت پر ظہور پذیر بھی ہو جاتے ہیں. ان کی تربیت کا اہتمام بھی اساتذہ کرتے ہیں، معاشرہ کرتا ہے، انسان خود بھی کرتا ہے. ان کو آپ بہت بہتر صورت میں سامنے لا سکتے ہیں، مشق اور مزاولت میں ان سے بہتری پیدا کر سکتے ہیں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چنانچہ اس کی سب سے زیادہ نمایاں تصویر وہ ہے جس میں سیدنا موسیٰ کو نبوت دی گئی. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے وہم و گمان میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی وہ تو وہاں سے نکلے ہیں کہ اب وطن واپس جاتا ہوں، بیوی ساتھ ہے، بچے ساتھ ہیں، اور قرآن مجید نے تصویر کھینچ دی ہے کہ تاریک رات ہے، سردی کا موسم ہے، سفر کر رہے ہیں. اس میں ایک جگہ پڑاؤ کیا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پودے سے کچھ چنگاری سی آگ کی سامنے آ رہی ہے، یعنی شعلہ سا اٹھ رہا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد گھر والوں سے یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کچھ لوگ ہوں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے، تو میں کچھ راستہ ان سے پوچھ لوں گا، یا یہ ہے کہ کم سے کم کوئی آگ تاپنے کے لیے مل جائے گی، سردی شدید ہو رہی ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. نہ کوئی مراقبہ، نہ کوئی ریاضت، نہ کوئی مشق، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی تصور، کوئی چیز نہیں ہے. درحالے کہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کی ابتدا ہی نبیوں سے ہوئی ہے. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا جب اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے تو پہلے پے در پے ان کے ہاں پیغمبر ہیں. یعنی اسحاق علیہ السلام پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں. تو اس امت یا اس قوم یا ابراہیم کی ذریت کی حیثیت سے اس جماعت میں ابتدا ہی پیغمبری سے کی گئی ہے. تو یہ نہیں کہ پیغمبری کو اجنبی چیز ہے ان کے لیے. 500 سال کم و بیش سیدنا یوسف کو گزر چکے ہیں.
ان کے ہاں اس کی روایت موجود ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کوئی ادنا درجے میں بھی آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی کہ وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے خواہاں ہیں اور اس کے حریص ہیں، یا اس کے لیے کوئی اہتمام کر رہے ہیں، یا اس کے لیے غاروں میں جا رہے ہیں، تپسیا کر رہے ہیں، دھونی رما رہے ہیں، کوئی اور اس طرح کی چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی آسمان کی طرف جانے کا راستہ مل جائے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے وہاں بکریاں چراتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آئے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ان کو جانا کیوں پڑا، یہ بتایا ہے کہ وہاں پہنچے تو کس طریقے سے اس وقت ہر چیز کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے، بلکہ دعا بھی کی کہ پروردگار جو کچھ بھی اس وقت تو میرے اوپر خیر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا اور پھر ان کے لیے معیشت کا بندوبست بھی ہو گیا، ان کا نکاح بھی ہو گیا، ان کو اللہ نے اولاد بھی دی، بہت اچھی جگہ بھی دی، اور پھر انہوں نے خیال کیا کہ وہ اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ یعنی اس میں کسی جگہ نبوت کے متعلقات یا اس طرح کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یک بیک پکڑ کے کہا کہ میں تمہارا پروردگار بات کر رہا ہوں، میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس کو تم نے انجام دینے کے لیے جانا ہے۔ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، اپنی معذرت پیش کی، اس کے ساتھ جو کچھ مانگا وہ دیا گیا، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ وہ اپنے اس منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جائیں۔ تو جیسے انتخاب ہونا چاہیے اور تصور کیا جا سکتا ہے کہ یک بیک کسی کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیں، بالکل وہی ہوا۔ اس لیے نبوت کے بارے میں یہ تصور کہ وہ بھی کوئی ملکہ ہے جس کا ظہور ہو جاتا ہے، وہ بھی انسان کی کوئی صلاحیت ہے جو نمایاں ہو جاتی ہے، یا وہ بھی روح کائنات کا عقلی ظہور ہے جو اس لطافت کے ساتھ بعض شخصیات کا انتخاب کر لیتا ہے۔ یعنی عام طور پر یا فلسفے میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک روح جہاں ہے جس کا عقلی ظہور ہی ہمارے لیے شعور کی سطح کی چیز ہے۔ عام حالات میں یہ اسی کا شعور ہے جو آپ کو شاعری میں، ادب میں، حکمت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی کی لطیف ترین صورت بعض موقعوں پر اس درجے میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ عقل ہی کی ایک لطیف صورت ہے۔ تو یہ عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کو ایک اقتصابی چیز سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس کی آخری درجے میں نفی کرتا ہے، وہ محبت ربانی ہے۔ ادنا درجے میں بھی اس میں فرد کا نہ کوئی دخل ہوتا ہے، نہ اس کی خواہش کا کوئی دخل ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہے جس کے تحت وہ کسی شخص کو اس منصب پر فائز کر دیتے ہیں۔ بلکہ اس میں تو قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کوئی شیطانی الہام ہو گیا ہے ان پر۔ بالعموم ظاہر لوگ آسانی سے تو نہیں مانتے، کوئی شیطانی الہام ہو گیا ہے، کوئی جنات کا ان کے اوپر غلبہ ہو گیا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ ما ہوا علی الغیب بضنین، یہ تو کبھی غیب کی باتیں جاننے کے حریص ہی نہیں رہے، ان کے ہاں تو کبھی اس کے لیے ادنا درجے کا کوئی التفات نہیں رہا۔ تو یہ چیز تو شیطان کی طرف سے ہوتی ان لوگوں پر ہے جو اس کے حریص ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو گویا مقابل میں کھڑا کر کے بتا دیا ہے کہ اگر اس طرح کی چیزوں کے حریص ہو گئے تو پھر شیاطین کے لیے جگہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو شیطانی الہام ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے حریص بن کے مراقبے کرتے اور جنگلوں میں جاتے اور گپاؤں میں بیٹھتے دھونی رماتے اور اسی طرح سے بہت سے دوسرے معاملات انجام دیتے ہیں، یا عبادات کی کوئی خاص قسمیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اگر یہ حرص پیدا ہو جائے کہ میرے اوپر کسی چیز کا انکشاف ہونا چاہیے، کوئی چیز نازل ہونی چاہیے، اس پر بڑی سخت تنبیہ کی ہے کہ پھر آدمی اپنے آپ کو شیطانوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس کا شدید امکان ہوتا ہے کہ پھر شیطان کی گرفت میں انسان آ جائے گا۔ تو اس کو باقاعدہ ایک اصول کے طور پر بیان کر کے قرآن نے تنبیہ فرمائی ہے۔ تو کوئی اس کا سوال نہیں، پیغمبر کے لیے یہ سراسر اللہ کا انتخاب، اس کی محبت اور ایک خارجی واقعہ ہوتا ہے جس میں دونوں طرح کی چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ یعنی ملائے اعلیٰ کی بعض چیزیں کھول دی جاتی ہیں، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ آپ کو سدرۃ المنتہا دکھا دیا گیا، یا جبریل امین کو اصل شکل میں آپ نے دیکھا۔ یہ سب باتیں قرآن مجید نے سورہ نجم میں بیان کی ہیں، بعض دوسری جگہوں پر بھی اشارات ہیں۔ اسی طرح بعض مخلوقات کے ساتھ بھی رابطے کی صورت ہو جاتی ہے، جیسے کہ فرشتوں کے ساتھ، جنات کے ساتھ۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتخاب کسی اس طرف سے اقدام کے نتیجے میں نہیں ہوتا، سر تسر اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، وہ کرتے ہیں، شخص کے بارے میں، وقت کے بارے میں وہ طے کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ وحی آتی ہے، اور اس کی صورتیں جس طرح کے آپ نے پڑھ کے سنا دی ہے وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ان کے علاوہ کوئی صورت بھی اختیار نہیں کی جاتی۔ اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ يُكَلِّمُهُ اللَّهُ، یعنی کسی بشر کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ ان صورتوں کے علاوہ بھی اللہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، تو انہی صورتوں میں کلام کیا جاتا ہے۔